بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد آصف خان، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستو 500 سبسکرائبر پورے ہونے پر آپ سب لوگوں کے پیار اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ کیپ سپورٹنگ می، اور جتنے بھی نئے ویورز ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والی ویڈیوز اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مادہ خرگوش کو کب کراس کروانا چاہیے، کیونکہ گرمی گزر گئی ہے اور ابھی سیزن آنے والا ہے۔ تو جتنے بھی نئے فارمرز ہیں ان کو کچھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں مادہ خرگوش کو کراس کروانے میں۔ کہیں پر میل جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر رہا، کہیں پر مادہ جو ہے وہ کراس نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ٹیمپریچر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 سے ابو جا رہا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی 30 سے ابو ہے، تو پھر آپ کراس نہ کروائیں۔ آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ 20 ستمبر کے بعد آپ کراس کروائیں، کیونکہ جب ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا تو 20 اکتوبر کے آس پاس انشاءاللہ ہوگا، تب تک موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہوگا۔ اور اگر کسی کے ساتھ دن کو ٹیمپریچر جو ہے وہ 33 34 تک ہوتا ہے، اور پھر ایوننگ میں یا لیٹ نائٹ جو ہے وہ ٹیمپریچر 26 27 تک آ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کراس کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو کراس کروانے سے پہلے آپ یہ انشور کروا لیں کہ آپ کے ریبٹ جو ہے وہ فلی فٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ آپ نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیورمنگ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈیورمنگ نہیں کی تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیورمنگ کریں۔ اس کے بعد اپنے پورے ریبٹس کو جو ہے وہ اس کی باڈی کو چیک کر لیں کہ اس کو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، کوئی زخم تو نہیں، کوئی دانہ تو نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی مادہ، اسپیشلی مادہ خرگوش کو زیادہ آپ نے چیک کرنا ہے، کیونکہ جب بھی مادہ خرگوش کراس ہو جاتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اینٹی بایوٹک وغیرہ نہیں دے سکتے، اس کو ٹیکہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پھر پریگننسی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ریبٹس کو کوشش کریں کہ وہ چیک کر لیں کہ وہ فلی فٹ ہے۔ اچھا، ریبٹ کو کراس کروانے کا ٹائم جو ہے وہ صحیح ٹائم جو ہوتا ہے وہ ارلی مارننگ ہوتا ہے یا پھر لیٹ نائٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس وقت ریبٹ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ریبٹ ایکٹیو ہوں گے تبھی وہ انشاءاللہ سکسیزفلی کراس ہو سکتے ہیں اور جلدی کراس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ انشاءاللہ مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے ریبٹ جو ہے وہ ہیٹ پر نہیں ہے تو ہیٹ پر لانے کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے ریبٹس کو قریب 3-4 دن یا ایک ہفتے تک آپ اس کو پانی میں سرکہ ملا کر پلا سکتے ہیں، اور سرکے کے علاوہ آپ اس کو کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ بڑا سیٹ اپ ہے تو پھر کھجور کیونکہ کافی مہنگا ہے، چھوارے بھی کھلا سکتے ہیں آپ اسے۔ ایک کھجور یا ایک چھوارا آپ ڈیلی کھلا سکتے ہیں اسے ہیٹ پر لانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ اسے گڑ بھی دے سکتے ہیں، جوار کے دانے جتنا آپ اس کو ایک ٹائم پر گڑ دے سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، مگر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گرم ہوتا ہے گڑ، ریبٹ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کر کے آپ اپنے ریبٹس کو ہیٹ پر لا سکتے ہیں۔ آپ ساتھ میں ملٹی وائٹامنس وغیرہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے ریبٹ جو ہے وہ ہیلدی اور ایکٹیو رہے، تبھی جا کے آپ کے ریبٹ جو ہے وہ آسانی سے کراس ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے جن نئے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ریبٹ کو کس ٹائم پہ کراس کروانا ہے اور اس سے پہلے کیا کیا احتیاط ضروری ہے۔ جو ڈیورمنگ وغیرہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہیٹ پر لانے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔